السلام علیکم ایوان۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی قابلیت سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی ہے، جنہوں نے نہ صرف اپنی قابلیت سے دنیا کا نقشہ بدلا بلکہ پاکستان کو بھی حاصل کیا۔ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اینڈ انفارمیٹیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سے انٹرسٹنگ انسیڈنٹس آف قائد اعظم محمد علی جناح کی شیئر کرنے والی ہوں۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہاں انگریز پروفیسر جس کا نام پیٹر تھا ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر پیٹر ڈائننگ ٹیبل پر لنچ کر رہا تھا، اسی وقت قائد اعظم بھی اپنی پلیٹ لے کر اسی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر پیٹر کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس نے قائد اعظم سے کہا، کیا آپ کو نہیں پتا ایک پرندہ اور سور ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ قائد اعظم تو پھر قائد اعظم تھے، انہوں نے پراطمینان لہجے میں اس سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، I should fly to another table means کہ میں یہاں سے اڑ کر دوسری ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہوں۔ ویورز، قائد اعظم کی اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس پروفیسر نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ نیکسٹ ڈے پروفیسر نے قائد اعظم سے سوال کیا، اگر تمہیں رستے میں دو بیگ ملیں، ایک میں دولت دوسرے میں دانائی، تم کسے اٹھانا پسند کرو گے؟ جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ڈائریکٹلی جواب دیا، دولت۔ قائد اعظم کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ قائد اعظم کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبئی سے دہلی جانے والی ٹرین کی فرسٹ کلاس ڈبے میں سفر کر رہے تھے، جو کہ مکمل خالی تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس ڈبے پر اچانک سے ایک خاتون سوار ہو گئی جن کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں، جب ٹرین اپنی سفر پر روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحے بھی نہ گزر پائے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے 1000 روپے دے دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخوں چلاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال بہت شرمناک تھی اور سفر بھی بہت لمبا تھا۔ اس لڑکی نے 2 سے 3 مرتبہ اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا، لیکن میں پھر بھی خاموش رہا اور اسے یوں محسوس کروایا کہ مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ آخر وہ لڑکی میری اس حرکت پر بہت حیران ہوئی۔ آخر میں میرا بازو پکڑ کر اس نے پھر سے اپنی ڈیمانڈ کو دہرایا۔ قائد اعظم نے بتایا، اس لڑکی کا یہ حرکت کرنا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں پر رکھ لیا اور اسے یہ بتایا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا کیونکہ میں بہرا ہوں۔ اس کے بعد اس لڑکی کو میں نے کاغذ اور ایک پین دیا تاکہ وہ اپنی بات اس پیپر پر لکھ سکے۔ اس لڑکی نے غصے میں یہ پیپر لے لیا اور اس پر صاف صاف لکھ دیا، مجھے 1000 روپے دے دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اس پیپر پہ یہ لکھا، میں نے فوراً وہ پیپر لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا، ساتھ میں ٹرین کی ایمرجنسی بریک کو بھی کھینچ دیا۔ کچھ ہی دیر میں ٹرین رک گئی اور وہاں پر موجود گارڈ میری طرف آیا۔ میں نے فوراً وہ پیپر اس گارڈ کو تھما دیا اور یوں اس طرح اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ قائد اعظم نے بتایا کہ اس واقعے سے مجھے یہ سبق ملا کہ آئندہ کبھی ٹرین میں خالی ڈبوں میں سفر نہیں کروں گا بلکہ پبلک کے ساتھ سفر کروں گا۔ اسی طرح ویورز، ایک اور دلچسپ واقعہ آپ سے شیئر کروں گی۔ ایک دفعہ قائد اعظم اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک خاتون نے لفٹ کا مطالبہ کر دیا۔ رات کا وقت تھا اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی موجود نہیں تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے اس عورت کو لفٹ دے دیا۔ سفر گزرتا رہا اور قائد اعظم اپنی سگریٹ پینے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی اس عورت کی منزل قریب آنے لگی، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت قائد اعظم کی صورتحال اچھی نہیں تھی، سب لوگ آپ کے خلاف تھے۔ چند ہی لمحوں میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ قائد اعظم نے پرسکون انداز میں اپنی سگریٹ لوگوں کے آگے کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا جس سے راکھ نیچے گر گئی۔ اگر میں نے اس عورت کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو سگریٹ کے اوپر موجود یہ راکھ نہیں ہوتا۔ یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد قائد اعظم اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ ویورز، قائد اعظم ایک ایسے سچے اور دیانتدار لیڈر تھے کہ آپ ان کی دیانتداری کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں۔
ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر انہیں اچانک یاد آیا کہ ان کا ٹرین ٹکٹ غلطی سے ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے ہیں۔ اسٹیشن پہ اترنے کے بعد انہوں نے ٹکٹ ایگزامینر سے کہا، میرا ٹکٹ غلطی سے ملازم کے پاس رہ گیا ہے، اس لیے مجھے دوسرا ٹکٹ دے دو۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور اس پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ یہ سن کر قائد اعظم طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ بات بڑھتی چلی گئی اور لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ اپنی جان چھڑانا چاہی، لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر قائد اعظم سے رشوت طلب کرنے والا شخص قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے قائد اعظم کے بارے میں فرمایا کہ قائد اعظم کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص کبھی خیانت کر سکتا ہے۔ قائد اعظم ایک ایسے لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا، اگر ہمیں ان کی بیماری کا پہلے پتہ چل جاتا تو کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اسٹیٹمنٹ بھی آپ کی ڈیتھ کے بعد یہی تھا کہ اگر ہمیں پہلے پتہ چل جاتا کہ ان کو اتنی بڑی بیماری تھی تو آج پاکستان وجود میں نہ آتا۔ قائد اعظم نے بھی اسی لیے اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت اور لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ قائد اعظم جیسی شخصیت کوئی ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ قائد اعظم تو صرف ایک ہی تھے۔ آئی ہوپ ویورز قائد اعظم کے دلچسپ واقعات کی یہ ویڈیو آپ کو مست پسند آئی ہوگی اور میری یہ کوشش بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔